اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلام کی شناخت کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے جو کچھ مختصراً عرض کیا یہاں تک پہنچے تھے کہ اسلام کی بلکہ یہاں کے قرآن مجید کی ہم نے مختصراً شناخت آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے پہلے انجیل اور تورات ان کا مقایسہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ اگر حقیقی ترین اصلی ترین جو ہے دین وہ اسلام ہے، اور اس کی کتاب جو ہے قرآن مجید ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت اور ان کے نبی ہونے پر، وہ قرآن مجید ہے اور معجزہ ہے۔ جہاں پر باقی بھی معجزات ہیں کہ جس کو تاریخ میں تقریباً جو ہے 10,000 معجزے جو ہے وہ شمار کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ تر اور سب سے عظیم اور بڑا معجزہ جو ہے، جو کہ تا قیامت رہے گا اور کوئی بھی نہ اس کا مد مقابل آیا نہ آیا ہے نہ آئے گا، وہ قرآن مجید ہے کہ جس کا اسلوب، جس کی فصاحت و بلاغت، جس کے معارف اور جو ابھی صفات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ معجزہ ہے۔ لہذا قرآن مجید جو ہے جب سے نازل ہوا اس وقت سے خود قرآن نے ادعا کیا، دعویٰ کیا، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے، اور نہ فقط جو ہے عرب کے لوگ بلکہ تمام دنیا کے جن و انس جو ہے مل کر جو ہے وہ بھی اس کا مقابل کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ لہذا مختلف جو ہے جگہوں پر قرآن مجید نے جو ہے یہ معجزے کا بیان کیا، تحدی کی کہ اگر لا سکتے ہو تو اس جیسی کتاب لے آؤ، یا اس جیسی 10 سور لے آؤ، یا ایک صورت ہی اس کی لے آؤ۔ کوئی بھی جو ہے نہ آج تک لا سکا، نہ آئندہ کسی میں ہمت ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی دعویٰ کرے، تحدی کرے، اور اس کے مقابلے میں واقعاً کوئی بھی جو ہے کتاب یا کوئی کلام ایسا نہ لا سکے، تو پھر یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا بند عالم کا کلام ہے۔ اور اگر جو مخالف مذاہب ہیں، مثال کے طور پر یا ادیان ہیں، نصارہ، یہود، زرتشت، جو بھی ہو گئے، جن میں سے اکثر جو عرب کے علاقوں میں رہتے تھے وہ بھی اور غیر عرب بھی، آج تک جب وہ نہ لا سکے تو نتیجتاً جو ہے انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی اور جنگ و جدل رکھا، اور آج بھی اسی کے در پے ہیں۔ کیونکہ اگر ان میں علمی قوت ہوتی، ان میں یہ طاقت ہوتی کہ قرآن جیسی کتاب یا متن یا اسلوب لا سکیں، تو کبھی وہ لڑائی پر جو ہے ہزاروں کروڑوں ارب ڈالر اور یہ سارا کچھ خرچ نہ کرتے، دن رات جو ہے وہ آج کے سوشل میڈیا سے لے کر اور مادی جنگوں تک یہ سارا کچھ تباہی نہ کرتے۔ جس طریقے سے کہ ہم مذہب حق اہل بیت کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر باقی ہمارے دو بھائیوں کے پاس جو ہے حقانیت کے دلائل ہوتے تو وہ ہم سے علمی بحث کرتے، قتل و غارت پر نہ ہوتے۔ لہذا خود دیکھتے ہیں کہ اتنے خائف ہیں، جس دنیا کے خطے میں چلے جائیں جو شیعہ نشین کے علاوہ ہیں، جہاں شیعہ کم تعداد میں ہیں، تو شیعہ کا نام آتے جائے تو فوری کبھی رافضی کہیں گے، کبھی کافر، کبھی کوئی جو ہے، اور قتلام کی طرف اور توہین کی طرف ہی آئیں گے۔ اور اتنے جھوٹ جو ہے شیعہ مذہب پر لگائے گئے اور اب بھی لگائے جاتے ہیں، جو بولنے والے جو ہے سروں پر وہی دستار رکھی ہوتی ہے، قرآن سامنے ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ہے بعض جہالت میں اور بعض جان بوجھ کر جو ہے یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہی جو ہے حالت جو ہے، یہی وضعیت جو ہے یہ قرآن مجید کی ہے کہ آج تک اس کے مقابلے میں، اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی مذہب نہ آ سکا، تو نتیجے میں اسلام پر طرح طرح کی جو ہے سازشیں کی گئیں، حملے کیے گئے، بہتان لگائے گئے، اور قتل و غارت تک آج تک جو ہے وہ یہ چل رہی ہے۔ اور دوسرا معجزہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئی کہ جتنی شروحات، جتنی تفاسیر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئیں، تفاسیر لکھی گئیں،
آج تک کسی بھی کتاب کے متعلق اتنی تفاسیر اور شروحات نہیں لکھی گئیں، کیونکہ جتنا اس کو زیادہ پڑھتے جاتے ہیں، جتنا اس میں زیادہ دقت آتی جاتی ہے، جیسے جیسے زمانہ اور علم آگے ترقی کرتا جاتا ہے، نئے سے نئے معارف جو ہیں وہ قرآن مجید سے انسان کی سمجھ میں آتے جاتے ہیں اور آشکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا مختلف جہات سے جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے کہ جس کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی خصوصیت ہے، بلکہ قرآن مجید کی نہ کہیں بلکہ جو قرآن مجید جس پر نازل ہوا، جن پر نازل ہوا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، خود اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو نبوت سے پہلے یعنی بچپن سے لے کر نبوت کا دعویٰ کرنے تک اسی مشرک ماحول میں، اسی کافرانہ ماحول میں بتوں کی جہاں پرستش ہوتی تھی، شراب جہاں گھڑوں کے گھڑے پیا جاتا تھا، سر عام فحاشی ہوتی تھی اور ڈکیتی، چوری، ظلم کا بازار گرم تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت اور صداقت میں مشہور تھے، اور ہر پاک صفت اس وقت سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، اور ان مشرکوں میں بھی آمین کے لقب کے ساتھ مشہور تھے، صادق اور آمین، کہ جب ہجرت بھی کی تو اس وقت تک بھی یعنی اپنی جان بچا کر جو ہے خطرے سے ہجرت کی، اس وقت تک بھی ان کی امانتیں اکثر کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ لہذا خداوند عالم جو ہے قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت 48 ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس سے پہلے جو ہے تم کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، یعنی تمہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، کسی کتاب کو تم جو ہے اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ ہی تم اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ انسان اور یہ خطا کار جو ہیں، گناہ گار جو ہیں، یہ پھر بھی جو ہے یہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کون سا ان کو شک ہے؟ یعنی نہ پہلے اس سے کوئی کتاب تھی جو آپ نے پڑھی ہو، کیونکہ یہ کرتے تھے کہ بعض کا نعوذ باللہ جادو کی ہے یا خود اتنے ذہین لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے سنا، مبعوث ہونے سے وحی آنے سے پہلے تک نہ کبھی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ لکھتے ہوئے دیکھا، نہ کسی استاد کے سامنے گئے، لیکن یہ وہ علم تھا، وحی علم تھا اور قرآن کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی شک نہ رہے کہ شاید جن کے پاس تورات یا انجیل یا زبور یا پہلے کسی آسمانی کتب کا نسخہ ہو اور انہوں نے اس سے جو ہے یہ پیش کیا، اور جبکہ سب لوگ جانتے تھے کہ آپ امی تھے۔ امی یعنی کہتے ہیں نا ماں کو، یعنی کہتے ہیں جب مادر ذات جیسے آتا ہے نا، ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوڑا ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، آگے سے استاد کے پاس جاتا ہے، ماں باپ سکھاتے پڑھاتے ہیں معاشرے میں، اسکول میں، تو پھر وہ علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت باسعادت سے لے کر مبعوث ہونے تک نہ کبھی کسی نے ان کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ لکھتے ہوئے دیکھا، نہ کسی استاد کے پاس جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کہہ دو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا، نہ پڑھتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ ہی جو میں تم کو اس سے آگاہ کرتا، اس کے بارے میں تمہیں علم دیتا، اور بے تحقیق جو ہے میں نے ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے، افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سوچتے ہو کہ میں نے کہیں سے یہ چیز نہیں لی بلکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ تو ایک صفت یہ ہو گئی کہ خود جس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس سے پہلے نہ وہ کوئی کتاب پڑھا لکھا تھا، نہ انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل کی تھی، یہ اللہ کا کلام میں اس میں یہ قدرت ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ ان کو یہ کتاب پڑھنا بھی آ گئی اور انہوں نے لوگوں کو سکھائی بھی صحیح۔ دوسری صفت جو ہے وہ خود قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ہے کہ کیسے وہ
فصیح و بلیغ لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن جب بھی قرآن کے مقابلے میں آئے تو ذلیل و خوار ہو گئے. یعنی دشمنان کا ذلیل و خوار ہونا قرآن کے مقابلے میں، کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا. حالانکہ وہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء، شعراء، ادباء تھے، لیکن جب قرآن کے مقابلے میں آتے تو کبھی بھی جو ہے بچوں سے بھی گری ہوئی حرکتیں کرتے، اور ان کا کلام اتنا کمزور اور ضعیف ہوتا کہ تمسخر بن جاتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے. لہذا کئی ایسے آئے فصحاء بلغات جن کی دنیا میں، یعنی دنیا عرب میں جن کے بارے مشہور تھا، لوگ شوق سے سنتے تھے کہ ایسا فصیح کلام پڑھتے ہیں. لیکن جب بھی اس کے مقابلے میں آتے، مثلا مسیلمہ کذاب جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، زمانے میں، جس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی تھا، تو ان سے کہا کہ آپ اس قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ سورہ لے کر آؤ، قرآن جو کہتا ہے کوئی ایک سورت لے کر آؤ. تو اس نے اپنے تئیں جو ہے، حالانکہ بڑا فصیح و بلیغ تھا، شاعر تھا، اس نے ایک سورہ فیل کے مقابلے میں ایک جو ہے کلام لایا اسی سورہ فیل کے وزن پر، جو تھوڑا بہت بھی جو ہے عربی میں جانتے ہیں مثلا، اور وہ لے کر آیا کہ الفیل و مل فیل وما ادراک مل فیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ایلیفینٹ، کہ اس میں تو تھا نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم. یہ ساری سورت جو ہے، یعنی اس کا متن بھی دیکھیں اور اس کی عربی کی جو ہے عبارت بھی دیکھیں. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں الفیل وما الفیل، جو ہے یہ ہاتھی، اور ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے. لہ ذنب وفیل وخرطوم طویل. اس کی دم جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے اور اس کی خرطوم جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی ہے، اس طریقے سے. یعنی اتنا یہ گھٹیا کلام تھا کہ خود عرب کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا بچے گانا حرکت ہے جو تم قرآن مجید کے مقابلے میں لے کر آئے ہو. تو اچھا، ایک جو ہمارے بعض علماء قائل ہیں شیعہ سنی میں سے، ایک تو ہے نا کہ قرآن کا ایسا جو ہے اسلوب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لا سکتا، لیکن اس کے نزدیک شاید ہو. لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہ، اصل اس کے نزدیک بھی نہیں لا سکتے. وہ جو بڑے بڑے فصحاء وغیرہ آتے تھے، خدا بند عالم کی طرف سے ایسے ذلیل ہوتے تھے کہ آگ کے سامنے کچھ لفظ ہی بول نہیں سکتے تھے. جو ہے اس کو جو ہے اعجاز بالصرف کہتے ہیں، یعنی صرف یعنی منصرف کر دینا. یعنی خدا بند عالم جو ہے ان کو ذہنوں سے مطالب ہی نکال دیتا تھا، گنگ ہو جاتے تھے کہ یہ اصل معجزہ ہے قرآن کا. یہ نہیں ہے کہ انہوں میں مثلا طاقت اور یہ نہیں تھی، لیکن قرآن کے مقابلے میں جب بھی آتے تھے ذلیل ہو جاتے تھے. بعض کہتے ہیں نہیں، قرآن کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام انسان جو ہے وہ لا ہی نہیں سکتا. لہذا خدا بند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر جو ہے تم اس کے لیے استجابت نہ کر سکو، نہ لا سکو مقابلے میں کوئی چیز، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان جاؤ کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. اسی طریقے سے یہ سورہ ہود کی آیت 14، تیسری طریقے سے سورہ یونس کی آیت 39 میں خداوند نے فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ. یہ آیات صاف اس مطلب پر دلیل کر رہی ہے. اس کا ترجمہ اور تفسیر خود کیجیے گا کیونکہ میں مختصراً آگے جانا چاہتا ہوں. لہذا قرآن مجید کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا، آج تک اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہ لا سکا. اس کے بعد اگلی جو ہے بلاغت. بلاغت کیا ہے؟ یعنی دل نشینی اور خوبصورتی. فصاحت کہتے ہیں کہ کلام ایسا روان قسم کا اور بہت آسان فہم قسم کا کلام ہو. بلاغت بلوغت سے ہے نا، بلوغ سے پہنچنا، یعنی اس کی خوبصورتی اس طریقے سے اچھا دل کو موہ لینے والا کلام ہو کہ سننے والے کے دل میں فوری اتر جائے، سننے والے پر اثر کرے. یعنی جو بھی انسان اس کو سن رہا ہو اس کے قلب پر، اس کے دل پر یہ اثر انداز ہو. یہ جو فصیح و بلیغ سخن ہوتا ہے، یعنی صاف ستھرا خوبصورت قسم کا کلام، اس کی 3 شرطیں ہیں جو فصاحت و بلاغت میں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے الفاظ انتہائی روان اور آسان ہوں.
اس کے بعد اس کے جو معانی اور اس کا جو پیغام ہے ایسا ہو کہ فوری انسان کے دل میں اتر جائے، سمجھ آ جائے فوری۔ اور تیسرا جو ہے کہ اس کا جملہ بندی، اس کے الفاظ اس طریقے سے ان کی چینش ہو کہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ اتنا یعنی اچھا لگے، خوبصورت لگے کہ انسان اس کی تعریف کر اٹھے۔ اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ اب قرآن کریم جو ہے اس کے اگر ظاہر دیکھیں تو اتنا جو ہے زیبا، خوبصورت، اس کے جملوں کی ترکیب بلاغت کی انتہا پر ہے۔ اور اسی طریقے سے خود قرآن مجید کا محتوا، اس کے مطالب اتنے عالی ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اور انسان کے عقل اور فطرت کے عین مطابق کہ پوری زندگی میں طول تاریخ میں ایسی کوئی کتاب نہیں آئی ہوگی کہ جس کو انسان جو ہے مثلا 100 مرتبہ پڑھے پھر بھی چاشنی باقی رہے، نہیں۔ شاید جو ہے چند کتابیں انسان کو، یا کوئی ہو سکتا ہے شعر یا کوئی اس قسم کا جو ہے کلام انسان کو پسند آ جائے تو انسان شاید اس کو چند دفعہ جو ہے وہ پڑھے اور اس کو لطف اٹھائے، لیکن ایسا پھر جو ہے نئی سے نئی چیزوں کی طرف انسان جو ہے وہ راغب ہو جائے گا۔ خود شہید مطہری کہتے ہیں کہ کیونکہ فارسی ادب کے ماہر تھے، کہتے ہیں مجھے بعض فارسی شعر اتنے پسند تھے کہ بار بار پڑھتا تھا، لیکن میں نے دیکھا 2، 4، 5، 10 دفعہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ طبیعت بوجھل ہونے لگتی تھی۔ لیکن یہ قرآن مجید جو ہے کہ حتیٰ کہ یہ سورہ فاتحہ لے لیں کہ کم از کم 10 دفعہ تو ہم پڑھتے ہیں نا دن میں واجب نمازوں میں، اور اس کے علاوہ بھی مستحبی نمازیں بھی ہیں، کوئی دوسری رکعت بھی ہیں۔ تو جتنی دفعہ قرآن کی اور تلاوت کرتے جاؤ، جتنی کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ انسان پر اس کا اثر ہوگا اور انسان کے لیے اس کی حلاوت، اس کی شیرینی اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید کا اعجاز ہے، ورنہ کوئی بھی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھو اور انسان میں خستگی نہ آ جائے۔ یا قرآن یہ اس کے بعد درجے پر جو ہے وہ ائمہ کے کلام کو، مثلا نہج البلاغہ ہے یا مثلا ان کے فرامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ لیں، ان کی بھی ایک حد ہے، لیکن قرآن مجید میں شیرینی اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ فی الحال میں اسی پر جو ہے اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی سے بات جو ہے کہ معجزہ جو ہے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بھی ہے، اس کی جس پر نازل ہوا اس کی زندگی کے حوالے سے بھی ہے، اور جن پر اپنا جو اس کے مقابلے میں آئے وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوبارہ میں فصاحت و بلاغت کا تھوڑا سا موضوع اور بھی بیان کروں گا۔ فی الحال میں اپنی اس بحث کا اختتام کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔